غیر مسلم مورخین نے اپنی تمام تعصبانہ لہجے میں مضامین لکھتے ہوئے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی حکومت کے پیسے سے نہ اپنا ذاتی کوئی خرچ کیا ہے اور نہ اپنے گھر میں کوئی خرچ کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی عمارت اس طرح کی بنوائی جو کہ عوام کی سہولت کے لیے نہ ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر وہ اپنا خرچہ چلاتے کہاں سے تھے؟ تاریخ داں خود لکھتے ہیں، ہندوستان کی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ وہ صرف ٹوپیاں بنا کرتے تھے اور قرآن مقدس کی کتابت کرتے تھے، قرآن مقدس اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ وہ زمانہ پریس کا زمانہ نہیں تھا کہ ایک کتاب لکھ جائے اس کے بعد جو ہے ہزاروں اسی سے چھپ جاتی ہیں۔ وہ زمانہ پرنٹڈ میڈیا کا زمانہ نہ تھا، وہ زمانہ پریس کا اور لیتھو پریس وغیرہ یا آف سیٹ پریسوں کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ کسی بھی کتاب کی نقل کی جاتی تھی اور اس کو فروخت کیا جاتا تھا۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی کام تھا کہ وہ امور سلطنت سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مقدس کی کتابت کیا کرتے تھے، اور جب وہ نسخہ تیار ہو جاتا تو پھر اس کو ہدیہ کیا کرتے تھے، اور اس سے جو رقم وصول ہوتی تھی اس سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ دوسرا روزگار اور دوسرا کام یہ تھا کہ وہ ٹوپیاں بنتے تھے۔ اس سے جو رقم وصول ہوتی تھی، ٹوپیاں بکنے کے بعد جو رقم انہیں حاصل ہوتی تھی، اس سے وہ اپنی اولاد کا اور اپنا خرچہ مکمل کیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی بیگم نے پوچھا تھا کہ حضور، عید کا دن آ گیا ہے، بچوں کو کپڑے نہیں بنے ہیں، لہذا بیت المال میں سے جو کہ آپ جس کے محافظ ہیں اس میں سے کچھ مال لے لیا جائے اور بچوں کے کپڑے سلوا دیے جائیں۔ تو جانتے ہو سلطان اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اپنی بیوی کو کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا، اے بیگم سنو، یہی نہیں کہ آج تمہارے بچوں کے عید پر کپڑے نہ بنے ہیں، یہ ملک ایسا ہے کہ نہ جانے کتنے بچے ایسے ہوں گے جنہیں عید پر کپڑے نہیں بنے ہوں گے، لہذا پہلے ان کو کپڑے بن جانے چاہیے، اس کے بعد ہماری اولاد کو کپڑے بنے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے یہ بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے بے شمار مندروں کو ٹوٹوایا۔ یہ الزام ہے، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے چند مندروں کو جو ٹوٹوایا اس کی تاریخ بتاتی ہے۔ مثلا بنارس کا ایک مندر جس میں ایک راجا کی بہو کے ساتھ، ایک رانی کے ساتھ غلط زنا بالجبر کیا گیا تھا اور اس کو چھپا دیا گیا تھا مندر کے ایک تہہ خانے میں، تو اس وقت اورنگزیب سے اس راجا نے کہا تھا کہ مجھے انصاف چاہیے، اور جب انصاف دلایا تھا تو ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا جن پجاریوں نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اور اس کے بعد وہاں کے جو پنڈت تھے ان سے اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ بتاؤ اب اس کے بارے میں، مندر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دھرتی، یہ جگہ اب ہمارے لیے عبادت کی جگہ نہیں رہ گئی، اب یہ پوتر نہیں ہے، اب یہ پاک نہیں ہے، لہذا اس کو یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ تو ان کے مشورے پر ایسا ہوا تھا، اورنگزیب نے اس مندر کو ٹوٹوایا تھا، اور اس کے بعد دوسرے مندر کو جگہ الرٹ کی تھی، جگہ دی تھی، اور یہی نہیں بلکہ الہ آباد کے مندر کو جگہ دی۔ کتنے اور مندر تھے جنہیں جگہ آپ نے لکھ کر دی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ان پر ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر بعض مندروں کو ٹوٹوایا تھا تو تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ بہت سے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے فرضی مزار بنا رکھے تھے اور ان پر وہ کمائیوں کے طریقے اختیار کر چکے تھے، تو ان فرضی مزاروں کو بھی ٹوٹوایا تھا جن میں کوئی دفن نہیں تھا، صرف قبروں کی شکل بنا لی گئی تھی۔
حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں فرضی مندروں کو ٹوٹوایا تھا وہاں فرضی مزاروں کو بھی ٹوٹوایا تھا، اور یہ بھی ان پر بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے کہ ہر جگہ جہاں جاتے تھے وہ سلام کرتے تھے مزارات کی زیارت کے لیے، اور جہاں سے جواب نہیں آتا تھا ان کو ٹوٹوا دیتے تھے۔ یہ ایک الزام ہے، یہ انگریزوں کی پھیلائے ہوئے ایک سازش کا نتیجہ ہے جس کو بعض ہمارے مسلمان بھی قبول کر لیے ہیں، اور ان مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ تو بڑے ضدی تھے، انہوں نے بے شمار مزاروں کو ٹوٹوایا۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، جو ہسٹری کے پیج سے واقف نہیں ہے، جو تاریخ کی برگردانی نہیں کرتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت اورنگزیب نے جو مزار ٹوٹوائے تھے وہ فرضی مزار تھے جہاں پر اللہ کا کوئی ولی نہیں، بلکہ اللہ کا ولی تو درکنار کسی مسلمان کو دفن ہی نہ کیا گیا تھا۔ صرف آج بھی بہت سے ایسی جگہوں پر مزار بنا لیتے ہیں جو اپنے کھانے اور کمانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان جگہوں پر جس طرح سے فرضی مندروں کو ٹوٹوایا تھا اسی طرح سے فرضی مزاروں کو ٹوٹوایا تھا، لہذا ان کے ساتھ یہ متعصبانہ رویہ رہا۔ اگر ہندوستان میں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مساوات کا درس نہ دیا ہوتا اور اسلام کی حقیقی تصویر پیش نہ کی ہوتی برادران ملت اسلامیہ، تو اس دور میں جتنا اسلام پر لوگ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے اتنا کسی اور دور میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ ان پر الزام ہے کہ زبردستی انہوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی تلوار کی دھار کی بنیاد پر لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا چاہتے اگر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ تو ہندوستان اس کے دور حکومت میں جتنا بڑا تھا اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا ہندوستان نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی ان کا دور حکومت ہندوستان میں تقریباً 50 سال رہا ہے۔ 50 سال کسی بھی بادشاہ نے حکومت نہیں کی حضرات، بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک بادشاہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک کوئی دوسرا نہ تھا جتنا اورنگزیب اپنے زمانے میں 50 سالہ دور حکومت میں رہے ہیں۔ اگر چاہتے تو کسی دوسرے مذہب والے کا نام و نشان تک ہندوستان میں نہیں ہوتا۔ تاریخ پڑھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شیواجی مراٹھا پر جب انہوں نے فتح حاصل کی تھی تو اس کا ایک 7 سال کا پوتا جب قیدی بن کر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ اس کے باپ اس کے دادا سے ہماری دشمنی تھی، لہذا وہ قتل ہو گیا اور اس پر ہم نے فتح کر لی، اب اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ لہذا ملک کے مشہور پنڈت اور بڑے بڑے ودوان لوگوں سے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا، اور انہوں نے اس طرح سے جب وہ بیٹا جوان ہو گیا تو اس طرح سے شادی کی تھی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے۔ اگر چاہتے تو 7 سال کے اس بچے کو حضرت اورنگزیب کہتے کہ یہ ہماری چھتر چھایا میں پلا ہے، لہذا اسے مسلمان ہونا ہوگا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ وہ اپنے دھرم پر قائم رہا، اپنے مذہب پر قائم رہا، مگر اورنگزیب اس کے باوجود بھی اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت انہی کے انداز پر جو ان کا مذہب جس کی اجازت دیتا ہے ان کے مذہب کے طریقے پر کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی متعصب نہ تھے اور زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، ورنہ اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی قلم رو کا مالک و مختار چاہتا تو آج دوسرے لوگوں کا تو نام و نشان نہ ہوتا، بلکہ خیبر کے قلعے سے لے کر راس کماری تک سارا کا سارا ہندوستان ہوتا، اور اس ہندوستان کے ٹکڑے نہیں ہوتے حضرات، ان کے بعد میں ٹکڑے ہوئے یا ان سے پہلے ٹکڑے تھے۔ ان کے زمانے میں جتنا بڑا ہندوستان تھا اتنا بڑا نہ پہلے کبھی ہوا نہ ان کے بعد کبھی ہوا۔ اکبر کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اکبر کا جو طریقہ تھا
وہ بہت اچھا تھا، سب کے ساتھ مل جل کے کام کرتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، اور اکبر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوانح پڑھ کر دیکھیے تو آپ کو یہ بات اظہر من الشمس کی طرح، روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، یہ ظاہر ہو جائے گی کہ اکبر کے دور میں جو بڑے بڑے منصبوں پر جو لوگ فائز تھے ان کی تعداد بعض مورخین نے 90 یا 95 لکھی ہے اور بعض نے 110 لکھی ہے، مگر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 189 منصب غیر مسلموں کو دیے تھے۔ یہ مساوات کا عالم تھا، اور ہندو رعایا کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ شکنتلا کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب ابراہیم نامی ایک شخص جو دروغہ کی شکل میں وہ وہاں بنارس کی سرزمین پر بھیجا گیا تھا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے بنارس میں عیاشیوں کا جو رویہ اختیار کیا تھا، اس جگہ بنارس کی سرزمین کی کوئی حسین لڑکی عورت اس کی عیاشی کے بستر سے بچ نہ سکتی تھی۔ اسی طرح سے ایک بہت معروف خاندان جو پنڈت لالہ رام کا خاندان بنارس میں مشہور تھا، جب ابراہیم کو یہ پتا چلا کہ پنڈت لالہ رام کی دوشیزہ اکلوتی بیٹی جو حسن و جمال میں یکتائے روزگار ہے، آج تک وہ کسی کے نکاح میں نہیں پہنچی ہے، وہ کسی کی پتنی نہیں بنی ہے، اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کی شادی بھی ابھی نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، حسین اتنی ہے کہ وہ جب صبح کو اسنان کے لیے نکلتی ہے تو ہزاروں دیوانے اس کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ جب ابراہیم کو اس کے کارندوں نے یہ بتایا تھا تو وہ بوڑھا انسان، ظالم انسان، ننگے اسلام، اس نے کہا تھا، اپنے کارندوں سے کہا تھا کہ جاؤ پنڈت لالہ رام سے کہہ دو کہ وہ ہمارے پاس اپنی بیٹی کا ڈولہ بھیج دے، اسی میں خیریت ہے، ورنہ وہ جانتا ہے کہ میری سزائیں کتنی سخت ہوتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب وہ پنڈت لالہ رام اس ابراہیم نامی کوتوال کے پاس پہنچا تھا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا، کہتا ہے حضور کون سی خطا ہوئی ہے جو اس خادم کو طلب کیا گیا ہے؟ کہتا ہے پنڈت جی میں نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں پر شکنتلا نام کی ایک بیٹی ہے جو اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ اب وہ کسی کے گھر کی زینت بنے۔ کہتا ہے پنڈت ہاتھ جوڑ کر ہاں حضور ہے تو صحیح۔ کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہاں کا اورنگزیب کی طرف سے ایک حاکم مقرر کر کے بھیجا گیا ہوں، لہذا میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا ڈولہ سجا کر میری دہلیز پر بھیج دو۔ برادران ملت اسلامیہ، سوکھ گیا تھا پنڈت لالہ رام اور ہاتھ جوڑ کر کہا تھا حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، میرا حکم ہے، میرا ہی حکم ہے اور تم میری رعایا ہو، ماننا ہوگا تمہیں میرا حکم۔ حضرات محترم، تاریخ بتاتی ہے یہ بوڑھا انسان وعدہ کر کے وہاں سے چلا آیا تھا اور اس کے بعد جب گھر آیا تو گمسم رہنے لگا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک دن بیٹی نے پوچھا اے میرے باپ، اے پتا جی، میں ایک ہفتے سے آپ کے چہرے کو دیکھتی ہوں، ایک ہفتے سے میں تمہارے چہرے پر رنج و ملال کے آثار دیکھ رہی ہوں، میں دیکھتی ہوں رات کو آپ آنگن میں بے چینی کے عالم میں ٹہلتے ہیں، آخر کون سی پریشانی ہے جس نے رات کی نیند کو آپ کی جو اڑا دیا ہے؟ پنڈت کہتا ہے بیٹی تجھے نہیں بتا سکتا کون سا غم ہے، میری طبیعت خراب ہے۔ کہا پتا جی نہیں، کوئی ظاہراً کوئی بیماری نظر نہیں آتی ہے، آپ یقیناً کسی ذہنی پریشانی کے شکار ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ شاہد ہے جب پنڈت لالہ رام کی بیوی نے پوچھا تھا تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا وہ پنڈت، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ظلم یہ ہے کہ یہاں کا کوتوال جو اورنگزیب نے بھیجا ہوا ہے وہ اتنا ظالم انسان ہے کہ بنارس کی کوئی دوشیزہ اس کی حوث سے بچنا مشکل ہو گئی ہے، اور اب اس نے اپنا یہ فرمان جاری کر دیا ہے کہ ایک ہفتے میں شکنتلا کی ڈولی اس کی دہلیز پر سجا دوں، ورنہ مجھے وہ سخت سے سخت سزا دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ،
گھر میں صف ماتم بچ گئی تھی، ماں بیٹی کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ پنڈت بے خودی کے عالم میں اٹھا تھا اور چاہ رہا تھا کہ ابھی جاؤں اور گنگا میں جا کر چھلانگ لگا دوں اور اپنی جان کو گوا دوں، خودکشی کر لوں۔ حضرات، بیوی نے اور بیٹی نے فوراً پیروں کو پکڑ لیا، کہا آپ 1 ہفتے کی مہلت لے لیں، 1 ہفتہ نہیں بلکہ 1 مہینے کی مہلت لے لیں، اور جب وہ مہلت دے دے تو پھر ہم اس کے سلسلے میں کچھ اور سوچیں گے۔ حضرات، کہتا ہے وہ پنڈت کہ 1 ہفتے کے بعد ہو یا 1 مہینے کے بعد ہونا تو وہی ہے، لہٰذا جو 1 مہینے کے بعد ہونا ہے وہ ہم ابھی کیوں نہ کر لیں۔ حضرات محترم، شکنتلا کی ضد کرنے پر وہ پنڈت گیا تھا اور کہتا ہے حضور 1 مہینے کی مہلت مجھے دے دی جائے، آپ کا فرمان سن کر میری بیٹی اس بات پر تیار ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے چرنوں میں، آپ کی غلامی میں آپ کی کنیز بن جائے، آپ اجازت دیں۔ اس لیے کہ ایک باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو صرف خالی ہاتھ ودا نہ کر دے، بلکہ کچھ ارمان ہوتے ہیں ماں باپ کے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ وہ ارمان کو پورا کروں، لہٰذا مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دی جائے۔ حضرات، اس وقت کوتوال نے کہا تھا کہ جاؤ ہم تمہیں 1 مہینے کی مہلت دیتے ہیں، مگر اس کے بعد مدت میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی، اس کے بعد وقت نہیں دیا جائے گا، ٹائم کوئی بدلا نہیں جائے گا۔ اگر اس کے بعد تم نے کوئی حرکت کی تو زبردستی شکنتلا کا ڈولا میری دہلیز پر آ جائے گا اور تم روک نہ سکو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ حامی بھرنے کے بعد واپس آیا، گھر آنے کے بعد اس نے بتایا کہ ہاں شکنتلا 1 مہینے کی مہلت مل گئی ہے۔ شکنتلا نے کہا کہ اے پتا جی، اب مجھے مغلوں جیسے شہزادے جو لباس پہنتے ہیں وہ 1 لباس 2 لباس مجھے بنارس کی مارکیٹ سے لا کے دے دو اور 1 گھوڑا مجھے دے دو، لہٰذا اور سفر کی درودات مجھ سے نہ پوچھنا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اس کے بعد حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جانے کا اس نے عزم و ارادہ کر لیا۔ پنڈت نے 2 جوڑے اور 1 گھوڑا لا کر اس کے پاس پیش کر دیا، مگر اس نے کہا تھا پتا جی میں آپ کے نام کو نہیں ڈبوں گی، لہٰذا میں کہاں جا رہی ہوں اس کی فکر نہ کریں، مجھ سے سوال نہ کریں، جب میں واپس آؤں گی اور وقت سے پہلے ضرور آؤں گی، آپ اس بات پر بھروسہ رکھنا۔ لہٰذا اپنے باپ کو سمجھا بجھا کر رات کی تاریکی میں وہ نکل جاتی ہے۔ جب وہ آتی ہے دلی کی طرف تو اس دن جمعے کا دن تھا، صبح جیسے ہی جمعے کا وقت وہ وہاں پہنچی ہے، استبل میں گھوڑے کو باندھا، سرائے میں گھوڑا باندھنے کے بعد اس نے پوچھا کہ اورنگزیب سے ملاقات کس وقت ہو سکتی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ شہنشاہ جمعے کے دن کچھ اور کام نہیں کرتے ہیں بلکہ جمعے کی نماز کی تیاریوں میں صبح سے مصروف ہو جاتے ہیں، اور قلعہ معلیٰ سے نکل کر جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو بہت اہتمام کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے، لہذا وہاں جاؤ اور وہاں پہ جب وہ نماز سے فارغ ہوں گے تو اپنی فریاد رکھنا، وہ سب فریادوں کی فریاد سنتے ہیں اور حسب موقع حکم جاری فرما دیتے ہیں۔ حضرات، جیسے جیسے وقت قریب آیا، جمعے کا دن تھا، توپ داغی گئی، قلعہ معلیٰ سے جیسے ہی توپ داغی گئی، اذان کی صدائیں فضا میں بلند ہوئی، اللہ اکبر کے جیسے ہی نعرے لگے، تمام لوگوں کی بھیڑ جامع مسجد کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی جامع مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے، اورنگزیب بھی تھوڑی دیر کے بعد رونق افروز ہو جاتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے اورنگزیب سیڑھیوں کو طے کرتے ہوئے، اپنا سجود نیاز لٹاتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، اس لیے کہ اب وہ شہنشاہ نہیں بلکہ غلامانہ انداز میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سر جھکائے چلے جا رہے ہیں۔ منبر پر تشریف فرما ہوتا ہے امام، خطبہ دیا جاتا ہے، اذان نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنتیں لوگ پڑھنے لگتے ہیں، سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ نے بھی، سلطان نے بھی سنتوں سے فراغت حاصل کر لی ہے، لہذا چوکدار ہوشیار ہو جائیں، اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ اب اترنے والے ہیں۔ سیڑھیوں پر قطار در قطار فریادی اپنی فریادوں کو لیے ہوئے وہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں۔ حضرات محترم، سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد شہنشاہ ہند و
دوستان جب نکلتے ہیں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہیں فریادی فریاد پیش کرتے ہیں. ایک فریادی نے اپنی فریاد پیش کی. اورنگزیب حکم فرماتے ہیں قلمدان کو کہ اس کی فریاد لکھی جائے اور اس کے معاملے میں انصاف کیا جائے. انصاف کا حکم دے دیا گیا. اس کے بعد یکے بعد دیگرے لوگ اپنی فریادیں پیش کر رہے تھے. جیسے ہی آگے اترتے چلے جا رہے ہیں اچانک ایک خوبصورت شہزادہ بھی اپنا ایک ہاتھ سے ایک فریادی پرچہ پیش کرتا ہے. اورنگزیب نے اپنے ہاتھوں پر اپنا رومال لگایا اور اس فریادی کے اس پرچے کو لیا اور اس کے بعد فرمایا اس شہزادے کو ہمارے دیوان خاص میں پیش کیا جائے. اس کے بعد اترتے چلے گئے. حضرات محترم نعرے تکبیر و رسالت کی گونج میں اورنگزیب اپنے دیوان خاص میں پہنچتے ہیں. جب قلعہ معلیٰ میں پہنچے تخت آبنوس پر جلوہ فرما ہوئے. اس کے بعد آپ حکم فرماتے ہیں کہ اس شہزادے کو پیش کیا جائے. ایک لڑکا خوبصورت شکل میں دستار باندھے ہوئے بادشاہوں کے شہزادوں جیسا لباس پہنے ہوئے شہنشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں تخلیہ کر دیا جائے, یہ دربار خالی کر دیا جائے, تنہائی میں ہم اس کی فریاد سننا چاہتے ہیں. اس شہزادے نے اپنی فریاد سنانا چاہا. تخلیہ ہو گیا. جب لوگ دربار سے نکل گئے اورنگزیب نے اپنے رومال کو اپنے کاندھے سے اتارا اور اس کے بعد اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا بیٹی تم شہزادہ نہیں ہو کسی کی شہزادی ہو, لہذا تمہیں چاہیے کہ غیر محرم کے سامنے اس طرح برہنہ سر اور اس طرح سے چہرہ کھول کر نہیں آنا چاہیے. اس دشالے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لو تاکہ میں تمہاری طرف متوجہ ہو کر تمہاری بات کو سن سکوں. حضرات محترم اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا بتاؤ کہاں سے آئی ہو؟ عرض کرتی ہے حضور آپ بنارس کی سرزمین پر جس کوتوال کو آپ نے بھیجا ہے وہ اتنا ظالم انسان ہے کہ اس کی دھر پکڑ سے بنارس کی کوئی دوشیزہ محفوظ نہیں رہ گئی ہے. اب اس نے میرے باپ کے ساتھ بھی یہی کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا ڈولہ سجا کر میرے سامنے پیش کر دو. آج میں اس فریادی کو فریاد لے کر آئی ہوں. میرے باپ نے 1 مہینے کا ٹائم لے لیا ہے حضور, صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے, وہ وقت پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے کارندے آئیں گے میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لہذا آپ اپنی رعایا کے ساتھ دیا فرمائیں. حضرت اورنگزیب جب اس کی بات سن رہے تھے تو کبھی چہرہ متغیر ہوتا تھا, آپ کے چہرہ کبھی سرخ ہوتا تھا, غصے میں کبھی زرد پڑ جاتا تھا. اس کے بعد غصے میں لال پیلے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ شکنتلا جاؤ, تمہاری فریاد میں نے سن لی ہے. جاؤ اپنے باپ پنڈت لالا رام سے کہہ دو کہ وہ جائے اور جانے کے بعد تاریخ مقررہ پر تمہارا ڈولہ سجا کے اس ظالم انسان کے سامنے پیش کر دے. حضرات محترم شکنتلا نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی جیسے کہ اس پر بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو. اس نے سوچا کہ میں سنتی تھی کہ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ انیا کرتے ہیں, لہذا یہاں سے بھی مجھے انصاف نہیں ملا ہے. حضرات مگر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شہنشاہ جب مجھ سے مخاطب ہیں تو اس وقت 1 نہیں بلکہ 14 مرتبہ انہوں نے بیٹی بیٹی کہہ کر مجھے مخاطب کیا ہے. مجھے امید ہے کہ شہنشاہ نے جسے بیٹی کہا ہو اس کی آبرو لٹنے نہیں دے گا, اس کی عزت کو تار تار ہونے نہیں دے گا. وہ واپس لوٹی. کبھی امید کا چراغ جلتا تھا, کبھی سوچتی تھی کہ شاید انصاف نہیں ملا تھا, کبھی سوچتی تھی کہ انصاف ملے گا. حضرات محترم گھر پہ پہنچی, کشا کشا سفر کر کے تھک گئی تھی. بعد جیسے ہی گھر پہنچی پنڈت لالا رام اور اس کی بیوی انتظار میں تھی. 1 دن رہ گیا تھا وہ وقت پورا ہونے کے لیے اور اس کے بعد پوچھا بیٹی اب بتاؤ سفر کی صعوبتیں تو تم نے برداشت کر لی ہیں, تمہارے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم بڑی سخت امتحان میں تھی, سخت منزلوں کو طے کر کے آئی ہو. برادران ملت اسلامیہ
حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ادھر بے چین تھے. 2-3 منٹ برداشت کریں گے اس واقعے کو پورا کر دوں. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ادھر بے چین ہیں, ادھر شہنشاہ کا بھیجا ہوا وہ بوڑھا کوتوال پھولے نہ سما رہا ہے, اسے رات کاٹنا مشکل ہو گئی ہے. صبح ہی اس نے کہہ دیا کہ اب ڈولی کو سجا دیا جائے. اس کے کارندے پہنچ گئے تھے. ادھر شکنتلا نے اپنے باپ سے کہا, اگر پنڈت جی میرے جس کی فریاد لے کر جس کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اس نے یہی حکم دیا ہے, لہذا اگر میری عزت کی دھجیاں اڑتی ہیں تو اڑ جائیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھارت کا سوامی اپنی بیٹی کی عزت اور آبرو لوٹنے نہیں دے گا. اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ انصاف نہیں کرتا ہے تو ہم تینوں مل کر اس گنگا میں ڈوب جائیں گے, اپنے آپ کو خودکشی کر دیں گے, اپنی جان کو ختم کر دیں گے. برادران ملت اسلامیہ, وہ وقت بھی قریب آ گیا اور ڈولی شکنتلا کی سجا دی گئی. ادھر بوڑھا کوتوال کو اطلاع دے دی گئی کہ شکنتلا کا ڈولا آ رہا ہے, شان کے ساتھ شکنتلا کے ڈولا آ رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ, یہ بوڑھا کوتوال بے دریغ فقیروں کو خیرات لٹانے میں لگ گیا. دونوں ہاتھوں سے سکوں کو پھینکتا تھا, ایسا مسرور تھا جیسے کہ دوبارہ سے اس پہ جوانی آ گئی. خضاب لگائے ہوئے تھا, مونچھوں پر تاؤ دیتا تھا. فقیر بڑے خوش تھے اس لیے کہ انہیں اتنی بھیک اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی. وہ بے دریغ پیسے لٹاتا چلا جا رہا تھا. حضرات محترم, اچانک ڈولا جب اس کے قریب پہنچا, اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس کو اطلاع دے دی گئی کہ حضور نکل کے استقبال کیجئے. اب وہ ڈولا آ گیا ہے جس کی راتوں کی تڑپ کے لیے راتوں دن آپ تڑپتے رہتے تھے. اب وہ دوشیزہ آپ کے محل خاص میں, آپ کے حرم ناز میں پہنچنے کے لیے تیار, آپ کے دروازے پر پہنچ چکی ہے. حضرات, وہ نکل گیا اور اپنے ہاتھوں سے اور بے خودی کے انداز میں وہ لٹا رہا تھا دولت کو. اتنے میں اچانک ایک فقیر نمودار ہوا اور اس فقیر نے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ بڑھا کے کہا کہ حضور مجھے بھی بھیک دے دی جائے. تڑپ کے کہتا ہے وہ بوڑھا کوتوال, ظالم تجھے یہ گرے ہوئے پیسے نظر نہیں آتے؟ دیکھ نہیں رہا ہے کہ بنارس کے بھکاری مالدار ہو گئے ہیں؟ اتنی خیرات میں نے لٹائی ہے کہ ان کی جھولیاں بھر گئی ہیں, اب تجھے مزید یہ گرے ہوئے پیسے نظر نہیں آ رہے؟ وہ فقیر بڑا ضدی تھا, کھڑا ہو گیا اور کہتا حضور میں ان گرے ہوئے زمین سے گرے ہوئے پیسوں کو نہیں اٹھاؤں گا. میری تمنا یہ ہے کہ آپ اپنے مقدس ہاتھوں سے, جن ہاتھوں سے ابھی آپ شکنتلا کے ڈولے کو اتارنے والے ہیں, ان ہاتھوں سے دیا کی بھیک دے دیں. جیسے ہی اس ظالم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس فقیر کو کچھ دینا چاہتا تھا, فوراً اس فقیر نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد جھٹکا دیا, اور جیسے ہی جھٹکا دیا ایک تھپڑ اس کے رسید کیا. کہا ظالم مجھے پہچان رہا ہے, میں شہنشاہ اورنگزیب ہوں. حضرات محترم, حق کا بکا رہ گیا, پسینہ پسینہ ہو گیا, چہرہ متغیر ہو گیا, خون خشک ہو گیا اور تڑپ کے غشی کے مارے گر گیا. اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اسلام کسی کے ساتھ انیائے نہیں بلکہ نیا کرتا ہے, دیا کرتا ہے. اسلام جو اس کی حکومت میں ہوتے ہیں, جس کی عزت و آبرو کی ذمہ داری اسلام لے لیتا ہے تو اپنے بیگانے کا امتیاز اٹھ جاتا ہے. اورنگزیب نے حکم فرمایا کہ اب اس ڈولے کو واپس پنڈت لالا رام کے یہاں پہنچایا جائے, اور اس کے بعد اورنگزیب نے حکم فرمایا کہ چوراہے پر 2 خونخوار ہاتھیوں کو بلایا جائے اور اس ظالم کے پیروں کو باندھ کر ایک ہاتھی کو پچھم کی طرف اور ایک کو پورب کی طرف دوڑا دیا جائے. مجمع عام کے سامنے اسے یہ سزا دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلامی حکومت کے باغی اور اسلام پر حرف لانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. حضرات محترم, پورے بنارس کی سرزمین پر شہنشاہ کے انصاف کا
سکہ بیٹھ گیا تھا. ہندو مسلم سکھ عیسائی اسلام کی حقانیت کو مان گئے تھے اور ان کی سلطنت کی تعریف کرنے لگے تھے. ادھر پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور اب آپ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ پہلے میرے گھر تشریف لے سکیں, میرے گھر تشریف لے چلیں. وہ تو کیفر کردار پر پہنچ ہی گیا تھا. اورنگزیب گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا حضور یہ چبوترا میں نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری ہو. اس چبوترے پر قدم رکھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اورنگزیب کہتے ہیں کہ پنڈت اب مجھے پانی پلاؤ اور شکنتلا کو مجھ سے ملاؤ تاکہ میں شکنتلا کو خوش ہوتا ہوا دیکھ لوں کہ میں نے اس کے ساتھ انصاف کر دیا یا نہیں کر دیا. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے وہ پردے میں آ کر وہ پانی کو پیش کرتی ہے. شکنتلا اور پیروں میں گر جاتی ہے. حضور مجھے امید تھی کہ جس بیٹی کو آپ نے اپنی زبان سے 14 مرتبہ کہا ہے کہ بیٹی تو اپنے ڈولے کو بھجوا دے, میں سمجھ گئی تھی کہ آپ انصاف ضرور کریں گے, آپ اپنی بیٹی کی عزت کو لٹنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ یہ ایک مسلمان کی زبان ہے, یہ شہنشاہ ہندوستان کی زبان ہے. برادران ملت اسلامیہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے حضرت اورنگزیب کے, اور اس کے بعد اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے. 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد کہا اے شکنتلا اپنے کانوں سے سن لے, جس دن سے تیری فریاد سنی ہے مجھے 5 یا 6 دن کا عرصہ ہو گیا. میں نے اپنے رب سے یہ قسم کھائی تھی مولا جب تک اس ہندو بیٹی کے ساتھ میں انصاف نہ کر دوں گا پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں نہ اتاروں گا. حضرات محترم یہ تھے شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس وطن کے لیے, اس سے زیادہ بڑا ہندوستان پہلے کبھی نہ تھا جتنا اورنگزیب کے دور میں ہوا, اور جتنی محبت اور اخلاص کے ساتھ حکومت انہوں نے کر کے دکھائی. ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹیکس لیا تھا غیر مسلموں سے. تو سنو یہ اسلامی حکومت کا طریقہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے وہ زکات وصول کرتی ہے اور غیر مسلموں سے وہ جزیہ لیتی ہے, ٹیکس لیتی ہے, لہذا وہ انہی کی حفاظت اور تحفظ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ یہ روح فرسا خبر سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک میں ہسٹری کو کس انداز سے بدلا گیا ہے. ہمارا نوجوان بھی اس ہسٹری سے شرمندہ ہو گیا ہے. آج اورنگزیب کا نام آتے ہی ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اس ظالم کا نام لیتے ہو. معاذ اللہ وہ ظالم نہیں بلکہ وہ ایک نیک دل انسان تھے. اور فتوی عالمگیری 700 علماء کی موجودگی میں حضرت اورنگزیب نے ترتیب دلائی جو مسلمانوں کا اسلامی قانون ہے. ان کی حکومت میں دور فاروقی کی یاد آتی ہے. جو طریقہ فاروق اعظم کا حکومت چلانے کا تھا وہی طریقہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا. حضرات محترم آج ان کے نام سے ایک روڈ تھا, اس روڈ کا نام بدل کے عبدالکلام کے نام سے کر دیا گیا. لہذا اس سلسلے میں پورے ملک کے لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور جگہ جگہ اس سلسلے میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. کل جنتر منتر پہ بھی مسلمانوں کے اکثر تنظیموں کی طرف سے احتجاج اور مظاہرہ کیا جائے گا. لہذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دینی حمیت اور اپنی تاریخ کو اپنی اولادوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے تم وہاں پہنچو اور وہاں پہنچ کر احتجاج درج کراؤ کہ اورنگزیب کا نام روڈ سے مٹا کر تم مسلمانوں کے دلوں سے نہیں بھلا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرما اور ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. اس لیے اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم, تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم, جو
قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، قسم خدا کی وہ اپنا نام و نشان بھی مٹا دیتی ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ صفحہ دہر سے مٹا دی جاتی ہے۔ اپنی تاریخ کو بھلاؤ نہیں بلکہ اپنی اولادوں کی طرف منتقل کرو۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ لہذا 2-3 منٹ میں مسجد کا چندہ آپ سے ہوتا ہے، یہ ضروریات جو مسجد میں آپ کے سامنے ہیں وہ آپ ہی کی جیبوں سے پوری ہونی ہوتی ہیں۔ اس مسجد کی کوئی معقول کوئی اور آمدنی نہیں ہے، جو آپ دیتے ہیں وہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ انتظام و انصرام صرف آپ ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا بہت جلدی سے، اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے عطیات کی وجہ سے آپ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ 50 روپے سلیم بھائی پیش کرتے ہیں، 50 روپے ایک بھائی نے اور پیش کیے، لہٰذا جلد سے جلد دے دیں بہت جلدی تاکہ یہ جلد سے جلد کام مکمل ہو جائے۔ یہ 100 روپے ہمارے رفیق بھائی پیش کرتے ہیں، یہ 100 روپے پرویز بھائی ہر ہفتے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ یہ 50 روپے جناب مستقیم بھائی جو ابھی نہیں دے پا رہے ہیں وہ بعد میں دے دیں۔ میں گزارش کروں گا، میں سمجھ رہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ جل مجدہ قبول فرمائے۔ 100 روپے یہ سلمان بھائی نے پیش کیے، 100 روپے عمر بھائی پیش کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ جو لوگ سنتیں نہیں پڑھ سکے وہ سنتوں سے جلد فارغ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ 100 روپے شمس الدین بھائی پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بعد میں اعلان ہوتا ہے، اورنگزیب سیڑھیوں کو طے کرتے ہوئے اپنا سجود نیاز لٹاتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے، اس لیے کہ اب وہ شہنشاہ نہیں بلکہ غلامانہ انداز میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سر جھکائے چلے جا رہے ہیں۔ منبر پر تشریف فرما ہوتا ہے امام، خطبہ دیا جاتا ہے، اذان نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنتیں لوگ پڑھنے لگتے ہیں۔ سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ نے بھی، سلطان نے بھی سنتوں سے فراغت حاصل کر لی ہے، لہذا چوکدار ہوشیار ہو جائیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ اب اترنے والے ہیں۔ سیڑھیوں پر قطار در قطار فریادی اپنی فریادوں کو لیے ہوئے وہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں۔ حضرات محترم، سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد شہنشاہ ہندوستان جب نکلتے ہیں، سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہیں، فریادی فریاد پیش کرتے ہیں۔ ایک فریادی نے اپنی فریاد پیش کی، اورنگزیب حکم فرماتے ہیں قلمدان کو کہ اس کی فریاد لکھی جائے اور اس کے معاملے میں انصاف کیا جائے۔ انصاف کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے لوگ اپنی فریادیں پیش کر رہے تھے، جیسے ہی آگے اترتے چلے جا رہے ہیں اچانک ایک خوبصورت شہزادہ بھی اپنا ایک ہاتھ سے ایک فریادی پرچہ پیش کرتا ہے۔ اورنگزیب نے اپنے ہاتھوں پر اپنا رومال لگایا اور اس فریادی کے اس پرچے کو لیا اور اس کے بعد فرمایا اس شہزادے کو ہمارے دیوان خاص میں پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اترتے چلے گئے۔ حضرات محترم، نعرے تکبیر و رسالت کی گونج میں اورنگزیب اپنے دیوان خاص میں پہنچتے ہیں۔ جب قلعہ معلیٰ میں پہنچے، تخت آبنوس پر جلوہ فرما ہوئے، اس کے بعد آپ حکم فرماتے ہیں کہ اس شہزادے کو پیش کیا جائے۔ ایک لڑکا خوبصورت شکل میں دستار باندھے ہوئے، بادشاہوں کے شہزادوں جیسا لباس پہنے ہوئے شہنشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تخلیہ کر دیا جائے، یہ دربار خالی کر دیا جائے، تنہائی میں ہم اس کی فریاد سننا چاہتے ہیں۔ اس شہزادے نے اپنی فریاد سنانا چاہا، تخلیہ ہو گیا۔ جب لوگ دربار سے نکل گئے، اورنگزیب نے اپنے رومال کو اپنے کاندھے سے اتارا اور اس کے بعد اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا بیٹی تم شہزادہ نہیں ہو، کسی کی شہزادی ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ غیر محرم کے سامنے اس طرح برہنہ سر اور اس طرح سے چہرہ کھول کر نہیں آنا چاہیے۔ اس دشالے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لو تاکہ میں تمہاری طرف متوجہ ہو کر تمہاری بات کو سن سکوں۔ حضرات محترم، اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا بتاؤ کہاں سے آئی ہو؟ عرض کرتی ہے حضور آپ کی
سرزمین، آپ بنارس کی سرزمین پر جس کوتوال کو آپ نے بھیجا ہے وہ اتنا ظالم انسان ہے کہ اس کی دھر پکڑ سے بنارس کی کوئی دوشیزہ محفوظ نہیں رہ گئی ہے۔ اب اس نے میرے باپ کے ساتھ بھی یہی کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا ڈولہ سجا کر میرے سامنے پیش کر دو۔ آج میں اس فریادی کو فریاد لے کر آئی ہوں۔ میرے باپ نے 1 مہینے کا ٹائم لے لیا ہے، حضور صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، وہ وقت پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے کارندے آئیں گے، میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لہذا آپ اپنی رعایا کے ساتھ دیا فرمائیں۔ حضرت اورنگزیب جب اس کی بات سن رہے تھے تو کبھی چہرہ متغیر ہوتا تھا، آپ کے چہرہ کبھی سرخ ہوتا تھا، غصے میں کبھی زرد پڑ جاتا تھا، اس کے بعد غصے میں لال پیلا ہونے کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ شکنتلا جاؤ، تمہاری فریاد میں نے سن لی ہے، جاؤ اپنے باپ پنڈت لالا رام سے کہہ دو کہ وہ جائے اور جانے کے بعد تاریخ مقررہ پر تمہارا ڈولہ سجا کے اس ظالم انسان کے سامنے پیش کر دے۔ حضرات محترم، شکنتلا نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی جیسے کہ اس پر بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ اس نے سوچا کہ میں سنتی تھی کہ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ انیا کرتے ہیں، لہذا یہاں سے بھی مجھے انصاف نہیں ملا ہے حضرات۔ مگر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شہنشاہ جب مجھ سے مخاطب ہیں تو اس وقت 1 نہیں بلکہ 14 مرتبہ انہوں نے بیٹی بیٹی کہہ کر مجھے مخاطب کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ شہنشاہ نے جسے بیٹی کہا ہو اس کی آبرو لٹنے نہیں دے گا، اس کی عزت کو تار تار ہونے نہیں دے گا، وہ واپس لوٹی۔ کبھی امید کا چراغ جلتا تھا، کبھی سوچتی تھی کہ شاید انصاف نہیں ملا تھا، کبھی سوچتی تھی کہ انصاف ملے گا۔ حضرات محترم، گھر پہ پہنچی کشا کشا سفر کر کے تھک گئی تھی۔ بات جیسے ہی گھر پہنچی پنڈت لالا رام اور اس کی بیوی انتظار میں تھی۔ 1 دن رہ گیا تھا وہ وقت پورا ہونے کے لیے، اور اس کے بعد پوچھا بیٹی اب بتاؤ سفر کی صعوبتیں تو تم نے برداشت کر لی ہیں، تمہارے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم بڑی سخت امتحان میں تھی، سخت منزلوں کو طے کر کے آئی ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ادھر بے چین تھے۔ 2-3 منٹ برداشت کریں گے اس واقعے کو پورا کر لوں۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ادھر بے چین ہیں، ادھر شہنشاہ کا بھیجا ہوا وہ بوڑھا کوتوال پھولے نہ سما رہا ہے، اسے رات کاٹنا مشکل ہو گئی ہے۔ صبح ہی اس نے کہہ دیا کہ اب ڈولی کو سجا دیا جائے، اس کے کارندے پہنچ گئے تھے۔ ادھر شکنتلا نے اپنے باپ سے کہا اگر پنڈت جی ہے جو اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ اب وہ کسی کے گھر کی زینت بنے، کہتا ہے پنڈت ہاتھ جوڑ کر ہاں حضور ہے تو صحیح، کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہاں کا اورنگزیب کی طرف سے ایک حاکم مقرر کر کے بھیجا گیا ہوں، لہذا میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا ڈولہ سجا کر میری دہلیز پر بھیج دو۔ برادران ملت اسلامیہ، سوکھ گیا تھا پنڈت لالا رام اور ہاتھ جوڑ کر کہا تھا حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، میرا حکم ہے، میرا ہی حکم ہے اور تم میری رعایا ہو، ماننا ہوگا تمہیں میرا حکم۔ حضرات محترم، تاریخ بتاتی ہے یہ بوڑھا انسان وعدہ کر کے وہاں سے چلا آیا تھا اور اس کے بعد جب گھر آیا تو گمسم رہنے لگا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک دن بیٹی نے پوچھا اے میرے باپ، اے پتا جی، میں 1 ہفتے سے آپ کے چہرے کو دیکھتی ہوں، 1 ہفتے سے میں تمہارے چہرے پر رنج و ملال کے آثار دیکھ رہی ہوں، میں دیکھتی ہوں رات کو آپ آنگن میں بے چینی کے عالم میں ٹہلتے ہیں، آخر کون سی پریشانی ہے جس نے رات کی نیند کو آپ کی جو اڑا دیا ہے؟ پنڈت کہتا ہے بیٹی تجھے نہیں بتا سکتا کون سا غم ہے، میری طبیعت خراب ہے۔ کہا پتا جی نہیں، کوئی ظاہراً کوئی بیماری نظر نہیں آتی ہے، آپ یقیناً کسی ذہنی پریشانی کے شکار ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ شاہد ہے جب پنڈت لالا رام کی بیوی نے پوچھا تھا تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا وہ پنڈت، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم یہ ہے کہ
یہاں کا کوتوال جو اورنگزیب نے بھیجا ہوا ہے وہ اتنا ظالم انسان ہے کہ بنارس کی کوئی دوشیزہ اس کی حوث سے بچنا مشکل ہو گئی ہے، اور اب اس نے اپنا یہ فرمان جاری کر دیا ہے کہ 1 ہفتے میں شکنتلا کی ڈولی اس کی دہلیز پر سجا دوں، ورنہ مجھے وہ سخت سے سخت سزا دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، گھر میں صف ماتم بچ گئی تھی، ماں بیٹی کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ پنڈت بے خودی کے عالم میں اٹھا تھا اور چاہ رہا تھا کہ ابھی جاؤں اور گنگا میں جا کر چھلانگ لگا دوں اور اپنی جان کو گوا دوں، خودکشی کر لوں۔ حضرات، بیوی نے اور بیٹی نے فوراً پیروں کو پکڑ لیا، کہا آپ 1 ہفتے کی مہلت لے لیں، 1 ہفتہ نہیں بلکہ 1 مہینے کی مہلت لے لیں، اور جب وہ مہلت دے دے تو پھر ہم اس کے سلسلے میں کچھ اور سوچیں گے۔ حضرات، کہتا ہے وہ پنڈت کہ 1 ہفتے کے بعد ہو یا 1 مہینے کے بعد ہو، ہونا تو وہی ہے، لہٰذا جو 1 مہینے کے بعد ہونا ہے وہ ہم ابھی کیوں نہ کر لیں۔ حضرات محترم، شکنتلا کی ضد کرنے پر وہ پنڈت گیا تھا اور کہتا ہے حضور 1 مہینے کی مہلت مجھے دے دی جائے، آپ کا فرمان سن کر میری بیٹی اس بات پر تیار ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے چرنوں میں، آپ کی غلامی میں آپ کی کنیز بن جائے، آپ اجازت دیں، اس لیے کہ ایک باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو صرف خالی ہاتھ ودا نہ کر دے، بلکہ کچھ ارمان ہوتے ہیں ماں باپ کے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ وہ ارمان کو پورا کروں، لہٰذا مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دی جائے۔ حضرات، اس وقت کوتوال نے کہا تھا کہ جاؤ ہم تمہیں 1 مہینے کی مہلت دیتے ہیں، مگر اس کے بعد مدت میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی، اس کے بعد وقت نہیں دیا جائے گا، ٹائم کوئی بدلا نہیں جائے گا، اگر اس کے بعد تم نے کوئی حرکت کی تو زبردستی شکنتلا کا ڈولا میری دہلیز پر آ جائے گا اور تم روک نہ سکو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ حامی بھرنے کے بعد واپس آیا، گھر آنے کے بعد اس نے بتایا کہ ہاں شکنتلا 1 مہینے کی مہلت مل گئی ہے۔ شکنتلا نے کہا کہ اے پتا جی، اب مجھے مغلوں جیسے شہزادے جو لباس پہنتے ہیں وہ 1 لباس 2 لباس مجھے بنارس کی مارکیٹ سے لا کے دے دو اور 1 گھوڑا مجھے دے دو، لہذا اور سفر کی درودات مجھ سے نہ پوچھنا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اس کے بعد حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جانے کا اس نے عزم و ارادہ کر لیا۔ پنڈت نے 2 جوڑے اور 1 گھوڑا لا کر اس کے پاس پیش کر دیا، مگر اس نے کہا تھا پتا جی میں آپ کے نام کو نہیں ڈبوں گی، لہٰذا میں کہاں جا رہی ہوں اس کی فکر نہ کریں، مجھ سے سوال نہ کریں، جب میں واپس آؤں گی اور وقت سے پہلے ضرور آؤں گی، آپ اس بات پر بھروسہ رکھنا۔ لہٰذا اپنے باپ کو سمجھا بجھا کر رات کی تاریکی میں وہ نکل جاتی ہے۔ جب وہ آتی ہے دلی کی طرف تو اس دن جمعے کا دن تھا، صبح جیسے ہی جمعے کا وقت وہ وہاں پہنچی ہے، استبل میں گھوڑے کو باندھا، سرائے میں گھوڑا باندھنے کے بعد اس نے پوچھا کہ اورنگزیب سے ملاقات کس وقت ہو سکتی ہے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ شہنشاہ جمعے کے دن کچھ اور کام نہیں کرتے ہیں بلکہ جمعے کی نماز کی تیاریوں میں صبح سے مصروف ہو جاتے ہیں، اور قلعہ معلیٰ سے نکل کر جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو بہت اہتمام کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے، لہذا وہاں اور وہاں پہ جب وہ نماز سے فارغ ہوں گے تو اپنی فریاد رکھنا، وہ سب فریادوں کی فریاد سنتے ہیں اور حسب موقع حکم جاری فرما دیتے ہیں۔ حضرات، جیسے جیسے وقت قریب آیا، جمعے کا دن تھا، توپ داغی گئی، قلعہ محلہ سے جیسے ہی توپ داغی گئی، اذان کی صدائیں فضا میں بلند ہوئی، اللہ اکبر کے جیسے ہی نعرے لگے، تمام لوگوں کی بھیڑ جامع مسجد کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی جامع مسجد کھچاکھچ بھر جاتی ہے، اورنگزیب بھی تھوڑی دیر کے بعد رونق افروز ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلم مورخین نے اپنی تمام تعصبانہ لہجے میں مضامین لکھتے ہوئے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی حکومت کے پیسے سے نہ اپنا ذاتی کوئی خرچ کیا ہے اور نہ اپنے گھر میں کوئی خرچ کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے
کوئی عمارت اس طرح کی بنوائی جو کہ عوام کی سہولت کے لیے نہ ہو، برادران ملت اسلامیہ، پھر وہ اپنا خرچہ چلاتے کہاں سے تھے؟ تاریخ داں خود لکھتے ہیں، ہندوستان کی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ وہ صرف ٹوپیاں بنا کرتے تھے اور قرآن مقدس کی کتابت کرتے تھے، قرآن مقدس اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ وہ زمانہ پریس کا زمانہ نہیں تھا کہ ایک کتاب لکھ جائے اس کے بعد جو ہے ہزاروں اسی سے چھپ جاتی ہیں۔ وہ زمانہ پرنٹڈ میڈیا کا زمانہ نہ تھا، وہ زمانہ پریس کا اور لیتھو پریس وغیرہ یا آف سیٹ پریسوں کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ کسی بھی کتاب کی نقل کی جاتی تھی اور اس کو فروخت کیا جاتا تھا۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی کام تھا کہ وہ امور سلطنت سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مقدس کی کتابت کیا کرتے تھے، اور جب وہ نسخہ تیار ہو جاتا تو پھر اس کو ہدیہ کیا کرتے تھے، اور اس سے جو رقم وصول ہوتی تھی اس سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ دوسرا روزگار اور دوسرا کام یہ تھا کہ وہ ٹوپیاں بنتے تھے، اس سے جو رقم وصول ہوتی تھی، ٹوپیاں بکنے کے بعد جو رقم انہیں حاصل ہوتی تھی، اس سے وہ اپنی اولاد کا اور اپنا خرچہ مکمل کیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی بیگم نے پوچھا تھا کہ حضور عید کا دن آ گیا ہے، بچوں کو کپڑے نہیں بنے ہیں، لہذا بیت المال میں سے جو کہ آپ جس کے محافظ ہیں اس میں سے کچھ مال لے لیا جائے اور بچوں کے کپڑے سلوا دیے جائیں۔ تو جانتے ہو سلطان اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اپنی بیوی کو کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا اے بیگم سنو، یہی نہیں کہ آج تمہارے بچوں کے عید پر کپڑے نہ بنے ہیں، یہ ملک ایسا ہے کہ نہ جانے کتنے بچے ایسے ہوں گے جنہیں عید پر کپڑے نہیں بنے ہوں گے، لہذا پہلے ان کو کپڑے بن جانے چاہیے، اس کے بعد ہماری اولاد کو کپڑے بنے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے یہ بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے بے شمار مندروں کو ٹوٹوایا۔ یہ الزام ہے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے چند مندروں کو جو ٹوٹوایا اس کی تاریخ بتاتی ہے۔ مثلا بنارس کا ایک مندر جس میں ایک راجا کی بہو کے ساتھ، ایک رانی کے ساتھ غلط زنا بالجبر کیا گیا تھا اور اس کو چھپا دیا گیا تھا مندر کے ایک تہہ خانے میں، تو اس وقت اورنگزیب سے اس راجا نے کہا تھا کہ مجھے انصاف چاہیے، اور جب انصاف دلایا تھا تو ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا جن پجاریوں نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اور اس کے بعد وہاں کے جو پنڈت تھے ان سے اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ بتاؤ اب اس کے بارے میں، مندر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دھرتی، یہ جگہ اب ہمارے لیے عبادت کی جگہ نہیں رہ گئی، اب یہ پوتر نہیں ہے، اب یہ پاک نہیں ہے، لہذا اس کو یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ تو ان کے مشورے پر ایسا ہوا تھا، اورنگزیب نے اس مندر کو ٹوٹوایا تھا اور اس کے بعد دوسرے مندر کو جگہ الرٹ کی تھی، جگہ دی تھی، اور یہی نہیں بلکہ الہ آباد کے مندر کو جگہ دی۔ کتنے اور مندر تھے جنہیں جگہ آپ نے لکھ کر دی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ان پر ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر بعض مندروں کو ٹوٹوایا تھا تو تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ بہت سے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے فرضی مزار بنا رکھے تھے اور ان پر وہ کمائیوں کے طریقے اختیار کر چکے تھے، تو ان فرضی مزاروں کو بھی ٹوٹوایا تھا جن میں کوئی دفن نہیں تھا، صرف قبروں کی شکل بنا لی گئی تھی۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں فرضی مندروں کو ٹوٹوایا تھا وہاں فرضی مزاروں کو بھی ٹوٹوایا تھا، اور یہ بھی ان پر بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے کہ ہر جگہ جہاں جاتے تھے وہ سلام کرتے تھے مزارات کی زیارت کے لیے، اور جہاں سے جواب نہیں آتا تھا ان کو ٹوٹوا دیتے۔
یہ ایک الزام ہے، یہ انگریزوں کی پھیلائے ہوئے ایک سازش کا نتیجہ ہے جس کو بعض ہمارے مسلمان بھی قبول کر لیے ہیں، اور ان مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ تو بڑے ضدی تھے، انہوں نے بے شمار مزاروں کو ٹوٹوایا۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، جو ہسٹری کے پیج سے واقف نہیں ہے، جو تاریخ کی برگردانی نہیں کرتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت اورنگزیب نے جو مزار ٹوٹوائے تھے وہ فرضی مزار تھے، جہاں پر اللہ کا کوئی ولی نہیں، بلکہ اللہ کا ولی تو درکنار کسی مسلمان کو دفن ہی نہ کیا گیا تھا۔ صرف آج بھی بہت سے ایسی جگہوں پر مزار بنا لیتے ہیں جو اپنے کھانے اور کمانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان جگہوں پر جس طرح سے فرضی مندروں کو ٹوٹوایا تھا، اسی طرح سے فرضی مزاروں کو ٹوٹوایا تھا۔ لہذا ان کے ساتھ یہ متعصبانہ رویہ رہا۔ اگر ہندوستان میں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مساوات کا درس نہ دیا ہوتا اور اسلام کی حقیقی تصویر پیش نہ کی ہوتی برادران ملت اسلامیہ، تو اس دور میں جتنا اسلام پر لوگ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، اتنا کسی اور دور میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ ان پر الزام ہے کہ زبردستی انہوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی تلوار کی دھار کی بنیاد پر لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا چاہتے، اگر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ہندوستان اس کے دور حکومت میں جتنا بڑا تھا اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا ہندوستان نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی ان کا دور حکومت ہندوستان میں تقریباً 50 سال رہا ہے۔ 50 سال کسی بھی بادشاہ نے حکومت نہیں کی حضرات، بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک بادشاہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک کوئی دوسرا نہ تھا جتنا اورنگزیب اپنے زمانے میں 50 سالہ دور حکومت میں رہے ہیں۔ اگر چاہتے تو کسی دوسرے مذہب والے کا نام و نشان تک ہندوستان میں نہیں ہوتا۔ تاریخ پڑھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شیواجی مراٹھا پر جب انہوں نے فتح حاصل کی تھی تو اس کا ایک 7 سال کا پوتا جب قیدی بن کر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ اس کے باپ، اس کے دادا سے ہماری دشمنی تھی، لہذا وہ قتل ہو گیا اور اس پر ہم نے فتح کر لی۔ اب اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لہذا ملک کے مشہور پنڈت اور بڑے بڑے ودوان لوگوں سے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا، اور انہوں نے اس طرح سے جب وہ بیٹا جوان ہو گیا تو اس طرح سے شادی کی تھی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے۔ اگر چاہتے تو 7 سال کے اس بچے کو حضرت اورنگزیب کہتے کہ یہ ہماری چھتر چھایا میں پلا ہے، لہذا اسے مسلمان ہونا ہوگا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ وہ اپنے دھرم پر قائم رہا، اپنے مذہب پر قائم رہا، مگر اورنگزیب اس کے باوجود بھی اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت انہی کے انداز پر جو ان کا مذہب جس کی اجازت دیتا ہے ان کے مذہب کے طریقے پر کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی متعصب نہ تھے اور زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، ورنہ اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی قلم رو کا مالک و مختار چاہتا تو آج دوسرے لوگوں کا تو نام و نشان نہ ہوتا، بلکہ خیبر کے قلعے سے لے کر راس کماری تک سارا کا سارا ہندوستان ہوتا، اور اس ہندوستان کے ٹکڑے نہیں ہوتے حضرات، ان کے بعد میں ٹکڑے ہوئے یا ان سے پہلے ٹکڑے تھے۔ ان کے زمانے میں جتنا بڑا ہندوستان تھا اتنا بڑا نہ پہلے کبھی ہوا نہ ان کے بعد کبھی ہوا۔ اکبر کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اکبر کا جو طریقہ تھا وہ بہت اچھا تھا، سب کے ساتھ مل جل کے کام کرتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، اور اکبر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوانح پڑھ کر دیکھیے تو آپ کو یہ بات اظہر من الشمس کی طرح، روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، یہ ظاہر ہو جائے گی کہ
اکبر کے دور میں جو بڑے بڑے منصبوں پر جو لوگ فائز تھے ان کی تعداد بعض مورخین نے 90 یا 95 لکھی ہے اور بعض نے 110 لکھی ہے، مگر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 189 منصب غیر مسلموں کو دیے تھے۔ یہ مساوات کا عالم تھا، اور ہندو رعایا کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ شکنتلا کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب ابراہیم نامی ایک شخص جو دروغہ کی شکل میں وہ وہاں بنارس کی سرزمین پر بھیجا گیا تھا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے بنارس میں عیاشیوں کا جو رویہ اختیار کیا تھا، اس جگہ بنارس کی سرزمین کی کوئی حسین لڑکی عورت اس کی عیاشی کے بستر سے بچ نہ سکتی تھی۔ اسی طرح سے ایک بہت معروف خاندان جو پنڈت لالہ رام کا خاندان بنارس میں مشہور تھا، جب ابراہیم کو یہ پتا چلا کہ پنڈت لالہ رام کی دوشیزہ اکلوتی بیٹی جو حسن و جمال میں یکتائے روزگار ہے، آج تک وہ کسی کے نکاح میں نہیں پہنچی ہے، وہ کسی کی پتنی نہیں بنی ہے، اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کی شادی بھی ابھی نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، حسین اتنی ہے کہ وہ جب صبح کو اسنان کے لیے نکلتی ہے تو ہزاروں دیوانے اس کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ جب ابراہیم کو اس کے کارندوں نے یہ بتایا تھا تو وہ بوڑھا انسان، ظالم انسان، ننگے اسلام، اس نے کہا تھا، اپنے کارندوں سے کہا تھا کہ جاؤ پنڈت لالہ رام سے کہہ دو کہ وہ ہمارے پاس اپنی بیٹی کا ڈولہ بھیج دے، اسی میں خیریت ہے، ورنہ وہ جانتا ہے کہ میری سزائیں کتنی سخت ہوتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب وہ پنڈت لالہ رام اس ابراہیم نامی کوتوال کے پاس پہنچا تھا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا، کہتا ہے حضور کون سی خطا ہوئی ہے جو اس خادم کو طلب کیا گیا ہے؟ کہتا ہے پنڈت جی میں نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں پر شکنتلا نام کی ایک بیٹی ہے، میرے جس کی فریاد لے کر جس کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اس نے یہی حکم دیا ہے، لہذا اگر میری عزت کی دھجیاں اڑتی ہیں تو اڑ جائیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھارت کا سوامی اپنی بیٹی کی عزت اور آبرو لوٹنے نہیں دے گا، اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ انصاف نہیں کرتا ہے تو ہم تینوں مل کر اس گنگا میں ڈوب جائیں گے، اپنے آپ کو خودکشی کر دیں گے، اپنی جان کو ختم کر دیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ وقت بھی قریب آ گیا اور ڈولی شکنتلا کی سجا دی گئی۔ ادھر بوڑھا کوتوال کو اطلاع دے دی گئی کہ شکنتلا کا ڈولا آ رہا ہے، شان کے ساتھ شکنتلا کا ڈولا آ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بوڑھا کوتوال بے دریغ فقیروں کو خیرات لٹانے میں لگ گیا، دونوں ہاتھوں سے سکوں کو پھینکتا تھا، ایسا مسرور تھا جیسے کہ دوبارہ سے اس پہ جوانی آ گئی، خضاب لگائے ہوئے تھا، مونچھوں کو تاؤ دیتا تھا۔ فقیر بڑے خوش تھے اس لیے کہ انہیں اتنی بھیک اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی، وہ بے دریغ پیسے لٹاتا چلا جا رہا تھا۔ حضرات محترم، اچانک ڈولا جب اس کے قریب پہنچا، اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس کو اطلاع دے دی گئی کہ حضور نکل کے استقبال کیجئے، اب وہ ڈولا آ گیا ہے جس کی راتوں کی تڑپ کے لیے راتوں دن آپ تڑپتے رہتے تھے، اب وہ دوشیزہ آپ کے محل خاص میں، آپ کے حرم ناز میں پہنچنے کے لیے تیار آپ کے دروازے پر پہنچ چکی ہے۔ حضرات، وہ نکل گیا اور اپنے ہاتھوں سے اور بے خودی کے انداز میں وہ لٹا رہا تھا دولت کو۔ اتنے میں اچانک ایک فقیر نمودار ہوا اور اس فقیر نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے کہا کہ حضور مجھے بھی بھیک دے دی جائے۔ تڑپ کے کہتا ہے وہ بوڑھا کوتوال، ظالم تجھے یہ گرے ہوئے پیسے نظر نہیں آتے؟ دیکھ نہیں رہا ہے کہ بنارس کے بھکاری مالدار ہو گئے ہیں؟ اتنی خیرات میں نے لٹائی ہے کہ ان کی جھولیاں بھر گئی ہیں، اب تجھے مزید یہ گرے ہوئے پیسے نظر نہیں آ رہے؟
وہ فقیر بڑا ضدی تھا، کھڑا ہو گیا اور کہتا حضور میں ان گرے ہوئے زمین سے گرے ہوئے پیسوں کو نہیں اٹھاؤں گا، میری تمنا یہ ہے کہ آپ اپنے مقدس ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے ابھی آپ شکنتلا کے ڈولے کو اتارنے والے ہیں، ان ہاتھوں سے دیا کی بھیک دے دیں۔ جیسے ہی اس ظالم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس فقیر کو کچھ دینا چاہتا تھا، فوراً اس فقیر نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد جھٹکا دیا، اور جیسے ہی جھٹکا دیا ایک تھپڑ اس کے رسید کیا کہا، ظالم مجھے پہچان رہا ہے، میں شہنشاہ اورنگزیب ہوں۔ حضرات محترم، حق کا بکا رہ گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، چہرہ متغیر ہو گیا، خون خشک ہو گیا اور تڑپ کے غشی کے مارے گر گیا۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اسلام کسی کے ساتھ انیائے نہیں بلکہ نیا کرتا ہے، دیا کرتا ہے۔ اسلام جو اس کی حکومت میں ہوتے ہیں، جس کی عزت و آبرو کی ذمہ داری اسلام لے لیتا ہے تو اپنے بیگانے کا امتیاز اٹھ جاتا ہے۔ اورنگزیب نے حکم فرمایا کہ اب اس ڈولے کو واپس پنڈت لالا رام کے یہاں پہنچایا جائے، اور اس کے بعد اورنگزیب نے حکم فرمایا کہ چوراہے پر 2 خونخوار ہاتھیوں کو بلایا جائے اور اس ظالم کے پیروں کو باندھ کر ایک ہاتھی کو پچھم کی طرف اور ایک کو پورب کی طرف دوڑا دیا جائے، مجمع عام کے سامنے اسے یہ سزا دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلامی حکومت کے باغی اور اسلام پر حرف لانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، پورے بنارس کی سرزمین پر شہنشاہ کے انصاف کا سکہ بیٹھ گیا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اسلام کی حقانیت کو مان گئے تھے اور ان کی سلطنت کی تعریف کرنے لگے تھے۔ ادھر پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور اب آپ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ پہلے میرے گھر تشریف لے چکیں، میرے گھر تشریف لے چلیں۔ وہ تو کیفر کردار پر پہنچ ہی گیا تھا۔ اورنگزیب گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا حضور یہ چبوترا میں نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری ہو۔ اس چبوترے پر قدم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اورنگزیب کہتے ہیں کہ پنڈت اب مجھے پانی پلاؤ اور شکنتلا کو مجھ سے ملاؤ تاکہ میں شکنتلا کو خوش ہوتا ہوا دیکھ لوں کہ میں نے اس کے ساتھ انصاف کر دیا یا نہیں کر دیا۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے وہ پردے میں آ کر وہ پانی کو پیش کرتی ہے، شکنتلا اور پیروں میں گر جاتی ہے۔ حضور مجھے امید تھی کہ جس بیٹی کو آپ نے اپنی زبان سے 14 مرتبہ کہا ہے کہ بیٹی تو اپنے ڈولے کو بھجوا دے، میں سمجھ گئی تھی کہ آپ انصاف ضرور کریں گے، آپ اپنی بیٹی کی عزت کو لٹنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ ایک مسلمان کی زبان ہے، یہ شہنشاہ ہندوستان کی زبان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے حضرت اورنگزیب کے، اور اس کے بعد اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد کہا اے شکنتلا اپنے کانوں سے سن لے، جس دن سے تیری فریاد سنی ہے مجھے 5 یا 6 دن کا عرصہ ہو گیا، میں نے اپنے رب سے یہ قسم کھائی تھی مولا جب تک اس ہندو بیٹی کے ساتھ